لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الابتهي التهامي، أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم، المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلوات حاضرین، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بزم کے سلسلے میں آپ تمام حضرات بالخصوص بانیان اور منتظمین کی خدمت میں. ثانیاً معذرت خواہ ہوں کہ کباب کے بیچ میں ہڈی شاعری کا سلسلہ جاری اور ساری تھا. بہرحال میرے اپنے اگر مصروفیات نہ ہوتے تو یقیناً آپ سے بھی محظوظ ہوتا. خطبے کے طول کو دیکھ کے یہ ہرگز نہ سوچیے گا کہ بہت دیر تک انشاءاللہ جتنا ایک شاعر کو وقت ملا ہے اس سے کچھ ہی زیادہ لوں گا. 20-25 منٹ کے اندر اپنی بات کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا. ابتدا شاعری سے کرتا ہوں. اب میں محترم صغیر پہانوی کے 4 مصرے بڑے مشہور ہوئے تھے، ان سے ابتدا کرتا ہوں اور 4 مصروں کا اضافہ معراج کے حوالے سے ہیں. البتہ لوگ معراج پیغمبر سے تو خوش تھے لیکن بہت سادہ زبان ہے. لوگ معراج پیغمبر سے تو خوش تھے لیکن بات حیدر کی جو آئی تو برا مان گئے. لوگ معراج پیغمبر سے تو خوش تھے لیکن بات حیدر کی جو آئی تو برا مان گئے. سب کا اقرار کیا جسم سے انکار کیا. معراج ہے، سب کا اقرار کیا جسم سے انکار کیا. ہم نے نالین دکھائی تو برا مان گئے. پھر 4 مصرے اور فرماتے ہیں وہ آپ حضرات کے لیے اور آپ کے درمیان اگر نہ پڑھوں تو یہ ان پہ بھی ظلم ہوگا اور ان مصروں پہ بھی ظلم ہوگا. لوگ معراج پیغمبر سے تو خوش تھے لیکن بات حیدر کی جو آئی تو برا مان گئے. سب کا اقرار کیا جسم سے انکار کیا. ہم نے نالین دکھائی. فرماتے ہیں کہ بے بس شب اسرا ہے تجسس کی نظر بھی. اس بات کے حوالے کرتا ہوں، ہر جگہ نہیں بیان کر سکتا. ماشاءاللہ تاج صاحب نے ہسٹری، جغرافی، قرآنی علم، منطق کے تمام مظاہرے اپنے رباعیات میں کرتے. بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ بہترین شاعری آپ نے بہرحال ملاحظہ فرمائی. بے بس شب اسرا ہے تجسس کی نظر بھی، دعوائے سلونی ہے تو دے مجھ کو خبر بھی. شب اسرا ہے تجسس کی نظر بھی، دعوائے سلونی ہے
تو دے مجھ کو خبر بھی وہ کون محمد سے تھا گویا پس پردہ اللہ تو پردے کے ادھر بھی ہے اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں. خداوند عالم ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. جو ابھی اس کے بعد خدمت کو انجام دیں گے بھی ان کو قبول فرمائے اور توفیق میں انشاءاللہ اضافہ ہو اس محفل کے توسل اور تصدق سے. سورہ نساء سے آیت نمبر 69 جس کی تلاوت کی ہے، تفسیر ہے اس آیت کی کہ جس کو دعا کی صورت میں روزانہ کم از کم 17 مرتبہ ہم خدا سے کرتے ہیں. ہم اپنی نمازوں میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ارے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا دے، یا باقی رکھی اپنے اپنے قسمت کی بات ہے. جس نے نہیں دیکھا ہے وہ دعائیہ صورت میں جب ختم ہوتا ہے سورہ تو کہتا ہے آمین، اور جس کو دکھ گیا ہے وہ شکر کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. لیکن اس اہدنا کے دونوں معنی ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ گرامر کسی کی رشتہ دار نہیں ہوتی، اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا. اہدنا کا ایک ترجمہ یہی ہے کہ ہدایت کا راستہ دکھا دے، مگر دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اس ہدایت کے راستے پر باقی رکھ. لہذا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں باقی رکھا جائے. دیکھ لیا ہے ہم نے غدیر میں، دیکھا سب نے تھا، یہ اور بات ہے کہ کچھ کی آنکھیں پھوٹی ہوئی تھی دیکھنے سے، اسی لیے پیغمبر نے سنایا بھی تھا، صرف دکھایا نہیں تھا. مگر کیا کیا جائے، انہیں نہیں دکھا. کیا ہے یہ صراط مستقیم کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے جس پہ نعمتیں نازل ہوتی ہیں. پھر بھی سوال باقی ہے کن پہ نازل ہوتی ہیں نعمتیں؟ یہ جو صراط مستقیم ہے جس پہ نعمتیں نازل ہوتی ہیں، سوال برقرار کس پہ نعمت نازل ہوتی ہے؟ آواز آئی سورہ نساء آیت نمبر 69 یعنی 69 میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین، تو ایسے انسان کو ان کے ساتھ محشور کیا جاتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے رسول کی. اس کو ایسے کے ساتھ محشور کیا جاتا ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں. اور جن پر نعمتیں نازل ہوتی ہیں من النبیین والصدیقین، وہ انبیاء ہیں اور صدیقین ہیں. والشہداء والصالحین، اور اللہ جن پہ اپنی نعمتیں نازل فرماتا ہے وہ شہید ہوتے ہیں اور یا پھر وہ صالحین سے ان کا تعلق ہوتا ہے. وحسن اولئک رفیقا، کہ یہ عام انسان کے لیے بہترین دوست یہی چار افراد ہیں. یعنی ہمارے اور آپ کے جو بہترین دوست ہو سکتے ہیں، رفیق ہو سکتے ہیں، وہ یا انبیاء ہوں گے یا شہداء ہوں گے یا صالحین ہوں گے یا صدیقین ہوں گے. لہذا اگر انسان کو زندگی ایسے گزارنی ہے کہ یا تو وہ نبی کا دوست ہو جائے، یا وہ صدیق کا دوست ہو جائے، یا وہ شہید کا دوست ہو جائے، یا صالحین کا دوست ہو جائے. لہذا اب اس کائنات میں جب ہم کو بھیجا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اور اس کے اوپر 2 برس پہلے بڑا ہنگامہ بھی ہوا تھا اویسی بردرس کی وجہ سے. انہوں نے کہا تھا کہ صاف سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اچھا یہ ہو گیا اسلام کے اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. پچھلی محفل میں نے عرض کیا تھا کہ لہذا ہمیں مسلمان ہونا نہیں ہے، مسلمان باقی رہنا ہے. اور اللہ نے ہمیں معصوم پیدا کیا تھا. جس وقت ہم آئے تو عیسائیوں کی طرح سے ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا. عیسائیوں کے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ جب تک عیسیٰ نہیں آئے تھے تب تک جتنے بھی انسان پیدا ہوتے تھے وہ گناہگار پیدا ہوتے تھے، حضرت آدم کی اس معصیت معاذ اللہ، اس گناہ کی وجہ سے جو انہوں نے سیب کھا کر کیا تھا. لہذا جو بھی ان کی اولاد پیدا ہو رہی ہے خطا کار پیدا ہو رہی ہے. جب اسے بپتسمہ دے دیا جاتا ہے، وہ غسل دے دیا جاتا ہے دینی اور مذہبی، کہ جس میں کبھی کبھی بڑا جبر بھی ہوتا ہے، آپ کلپس میں دیکھتے رہتے ہیں، اس کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ نے قربانی اس لیے دے دی کہ تاکہ اب قیامت تک جو افراد آتے رہیں اللہ اس ایک غسل کے بعد ان سب کو پاک کرے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت آدم کی وہ غلطی نہیں ہے بلکہ خطا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے یہ چاہا کہ جب دنیا میں انسان کو بھیجے تو مسلمان بنایا، اور جب دنیا میں بھیجا تو معصوم بنایا. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں مسلمان ہونا نہیں ہے، مسلمان باقی رہ جانا ہے. کیا کہنا، ہمیں معصوم بننا نہیں ہے، معصوم بنے رہ جانا ہے. ہم کو اللہ نے ہر خطا سے پاک بھیجا تھا. اور خدا کا شکر یہ ہے کہ جس خان وادے میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں وہ شیعہ خان وادہ ہے. تو اب ہمیں شیعہ بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، شیعہ باقی رہ جانے کی ضرورت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب جب شیعوں میں پیدا ہوئے، مسلمان پیدا ہوئے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی شیعت سے بہکنے لگتے ہیں، اپنے اسلام سے بہکنے لگتے ہیں، ہم اپنی انسانیت سے، اپنی عصمت سے خارج ہونے لگتے ہیں؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے جب اس دنیا میں ایک مومن کو بھیجا تو وہ تھا تو مومن،
مگر جب عالم مادہ کی کثافت اور غلاظتوں نے اس کو گھیرا تو ان کثافتوں کی وجہ سے یہ پاک وجود ان میں آلودہ ہو گیا. متوجہ ہوں میں بہت جلدی ختم کر دوں گا. ہوا کچھ اس طرح سے کہ آپ کے پاس ایک عطر کی شیشی تھی, وہ عطر کیچڑ میں گر گیا. اب جب عطر کیچڑ میں گر جائے تو کیا ہوگا؟ کہا اگر اس کی خوشبو زیادہ قوی ہوئی تو یہ کیچڑ کو اپنی خوشبو سے خوشبودار بنا دے گا, لیکن اگر اس کی غلاظت زیادہ غلیظ ہوئی تو یہ خوشبو کو غائب کر دے گی. مگر عزیزان گرامی جو کچھ ہو, چاہے غلاظت کے اوپر وہ خوشبو غالب آ جائے اور چاہے یہ خوشبو اور یہ عطر اس غلاظت کے اوپر غالب آ جائے, یہ دنیا میں مخلوط تو ہو سکتے ہیں مگر اس خلط شدہ صورت میں بھی ان دونوں کے اپنے اپنے وجود ہیں. ان دونوں کے اپنے اپنے وجود ہیں. اور اب آپ چاہیں کہ ان وجود کو دوبارہ الگ کریں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کہا صاحب ان کو پیوریفائی کیا جائے گا, ان کو پیوریفائی کیا جائے گا, ان کو فلٹر میں ڈالا جائے گا. اچھا جب فلٹر میں ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ایک مدت کے بعد عطر جدا ہو جائے گا اور غلاظت جو ہوگی اور جو کثافت ہوگی وہ جدا ہو جائے گی. مگر یاد رکھیں کہ جس وقت پیوریفائی کیا جاتا ہے, جس وقت جلا بخشی جاتی ہے, جتنی زیادہ کثافت کا اثر شدید ہوتا ہے, خوشبو کو جدا کرنے میں محنت اتنی زیادہ. مثال کے طور پر اللہ اور مس, پیتل اور سونا مل جائیں تو کیا ہوگا؟ کہ صاحب آگ کے اوپر اس کو جلا دینی ہوگی, لہذا جتنی شدید لو اس کی بڑھتی رہے گی اتنی جلدی, اگرچہ اس کے اندر حرارت میں شدت ہو جائے گی مگر اتنی جلدی یہ دونوں جدا ہو جائیں گے. اللہ نے کہا کہ ہم نے بھیجا تھا تمہیں معصوم, ہم نے بھیجا تھا تمہیں مسلمان, ہم نے بنایا تھا تمہیں شیعہ. عالم مادہ کی غلاظت اور کثافتوں نے تمہیں گھیرا, لہذا اب تم ہو تو گئے ہو کثیف, لہذا اب اس کثافت کو دور کرنے کے لیے مجھے تمہیں پیوریفائی کرنا ہے. آواز آئی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ میں نے تمہیں زندگی اور موت صرف دی ہی اسی لیے ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہر شے کو ہونے سے پہلے دیکھ لے, کیا کہنے وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں بہتر عمل کرنے والا کون ہے؟ اس نے کہا نہیں, میں نہیں دیکھنا چاہتا, میں تمہیں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ تم کتنے والے یبلوکم ایکم احسن عملا. میں تم کو بلا میں ڈال دوں گا. اب کیسے بلا میں ڈالے گا؟ قال لنبلونکم من الخوف والجوع. کبھی وہ تمہیں بھوک کے ذریعے سے آزمائے گا, کبھی تمہیں وہ ڈر کے ذریعے سے آزمائے گا. کبھی فرعون کا ڈر ہوگا, کبھی شداد کا ڈر ہوگا, کبھی ہٹلر کا ڈر ہوگا, کبھی صدام کا, اور کبھی آج کے دور کے صدام کا ڈر ہوگا. کیسے ہم تمہیں آزمائیں گے, اور جو اس میں پاک و پاکیزہ ہو کے نکل جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا. لہٰذا اب اس پوری زندگی میں جب ہم اپنی ماں کی آغوش میں آنکھوں کو کھولتے ہیں تب سے لے کے اپنے اجداد یا اپنی اولاد کے سامنے جب ہماری آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں, اس آنکھ کے کھلنے سے آنکھ کے بند ہونے تک جتنا بھی یہ زمانہ پایا جاتا ہے یہ ہمارا امتحان ہے. کیا بات ہے, بے شک. اور یہ ہم بلا میں پڑے ہوئے ہیں, بے شک. یہ ہم بلا میں پڑے ہوئے ہیں. ہر وقت ہمارا امتحان ہو رہا ہے. عام طور پہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ صاحب امتحان بس اس وقت ہے کہ جب ہمارے سامنے دو راستے ہوں, ایک امام حسین کا راستہ ہو, ایک یزید کا راستہ ہو, اور اب اللہ یہاں پہ ہم کو آزماتا ہے کہ ہم کس کی جانب جاتے ہیں. عزیزان گرامی نہیں, جس وقت ایک بچہ امتحان گاہ کے اندر آتا ہے, ایگزام روم میں آتا ہے, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جس وقت اس کو کاپی دے دی جائے اس وقت اس کا ایگزام شروع ہو. کہ جیسے ہی وہ داخل ہوا اس کا امتحان شروع ہو گیا. اس کے حرکات و سکنات پہ ایگزامنر کی نگاہ ہے کہ کہیں یہ جیب سے کچھ نکال تو نہیں رہا ہے, کہیں یہ کچھ لے کے تو نہیں آیا ہے, کہیں اس نے منہ کے اندر مسالہ تو نہیں رکھا ہوا ہے, کہیں یہ اپنے کپڑوں کے اوپر چٹ تو لے کے نہیں آیا ہے. یعنی امتحان اس وقت شروع نہیں ہوتا جب کاپی اور کاغذ اس کے ہاتھ میں قلم دے دیا جائے, بلکہ جب یہ داخل ہوتا ہے اس وقت سے امتحان ہوتا ہے. اور جب یہ کاپی کو جمع کر دیتا ہے اس وقت تک امتحان ختم نہیں ہوتا, بلکہ جب یہ ایگزام روم سے باہر نکل جاتا ہے, ایگزام ہال سے باہر نکل جاتا ہے, تب یہ امتحان ختم ہوتا ہے. عزیزان گرامی, اس دنیا کے اندر جب سے ہم آئے تھے ہمارا امتحان جاری اور ساری تھا. لہذا اب جب امتحان ہم روزانہ کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت جب پہلی مرتبہ مور اپنی بانگ دیتا ہے اور مچھلیاں یار خدا میں اپنی زبان کو کھولتی ہیں, انسان کا امتحان شروع ہوتا ہے. پہلی نماز کے لیے آنکھیں کھل گئی تو امتحان میں کامیاب ہوا. اور اگر نیند غالب آ گئی اور پہلی ہی مرتبہ میں
دن کے پہلے ہی امتحان میں انسان نے اپنی مادی نیند کو محبوب کیا تو وہ محبوب کبریا اپنی آنکھوں کو پھیر کے کہتا ہے کہ تو نے میری بندگی سے نکل کے شیطان کی بندگی کو کیا کہنے اور آپ جانتے ہیں کہ ان 5 نمازوں میں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں آپ کو نماز سکھانے آیا ہوں، میں اپنا وظیفہ پورا کرنے آیا ہوں. مجھے یقین ہے کہ ہم سب نمازی ہیں اور خدا بند عالم ہمارے 2 سجدے بھی اگر قبول کر لے. حدیث معصوم کی کہ اگر تمہارے 2 سجدے بھی، اللہ اکبر، 2 سجدے بھی اللہ قبول کر لے تو جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. کیا کہنے. میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کی نماز معاذ اللہ قبول نہیں ہے، نہیں، اہمیت نماز یہ ہے کہ اگر 2 سجدے بھی اللہ قبول کر لے تو کہ جہنم کی ابدی جو آتش ہے وہ ہمارے اوپر حرام کر دیتا ہے. نمازیں جو ہیں یہ 5، ان میں ہر نماز کو ہر ایک پنجتن کی ذات سے موسوم کیا گیا ہے. نماز صبح کو نماز امام حسین کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد. یہ نماز صبح مسجد، یہ نماز صبح نماز امام حسین، یعنی شیطان کا پہلا حملہ ہوتا ہے حسین علیہ السلام سے موصول اس نماز کے اوپر کہ جس حسین نے شریعت کو بچایا ہے. لہذا اب ہمارا امتحان یہاں سے شروع ہوا اور اب یہ ہماری پوری زندگی میں جاری اور ساری. اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد گھر کے اندر ہیں، بچے نے کوئی سوال کیا اور ہم نے جھڑک دیا تو امتحان میں ناکام ہو گئے. زوجہ نے کچھ منگوایا اور جیب نے اگر ہماری گوارا نہ کیا تو ہم نے تلخ مزاجی کے ساتھ اور تلخ الفاظ کے ساتھ اس کی استجابت کو رد کر دیا تو کہا امتحان میں فیل ہو گیا. عزیزان گرامی، گھر سے باہر آئے، کاروبار پہ گئے، پہلے اس زینے کے اوپر جو ہم نے اپنی دکان پہ قدم رکھا ہمارا امتحان شروع ہوا. لہذا اب انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ان امتحانات میں کہ جو خداوند عالم نے ہمارے لیے طے کیے ہیں ان اشیاء سے دور رہیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہیں، ان اشیاء کے قریب ہو جائیں جو جنت کا راستہ دکھاتی ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں کہ جنہیں ہمیں اپنے سے دور رکھنا ہے؟ مولا سید الساجدین امام زین العابدین دعائے حشتم صحیفہ سجادیہ 8ویں دعا ہے. کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ یہ 2 کتابیں ضرور پڑھیے گا. ایک رسالہ حقوق امام سجاد کا جس میں انہوں نے 50 لوگوں کے حقوق بتائے کہ بھائی کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، استاد کا حق کیا ہے، خود تمہارے اعضاء کا تمہارے اوپر کون سا حق ہے، ناک کا حق کیا ہے، آنکھ کا حق کیا ہے. اسی طرح سے مولا نے ایک کتاب جو صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ کے نام سے مشہور ہے کہ جس میں 52 دعائیں ہیں، کہ جس میں 7ویں دعا تو آپ حضرات کلی سے شروع کر دیجئے، اس لیے کہ وبا کے عالم میں اس دعا کو پڑھنے کا بڑا ثواب ہے اور خداوند عالم وبا کو اس دعا کے صدقے سے دور رکھتا ہے. دعائے ہفتم اور دعائے حشتم کے جہاں مولا کائنات کے اس فرزند نے جو علم لدنی کا وارث ہے 44 چیزوں کا ذکر کیا ہے اللہ سے کہ میرے اللہ مجھے ان 44 چیزوں سے دور رکھ. اگر ان 44 چیزوں کو ہم دیکھیں اور اپنی زندگی سے نکال دیں تو پھر کہیں نہ کہیں ہم سچے ماننے والے نظر آئیں گے امام سید الساجدین کے. وہ چیزیں کہ جس میں آپ اعوذوں سے شروع کرتے ہیں کہ میرے اللہ مجھے پناہ میں لے لے، پناہ میں لے لے، یہ نہ کرنے پاؤں، یہ نہ کرنے پاؤں. امام کو ڈر نہیں ہے، امام ہمیں سکھا رہے ہیں. وہی فرماتے ہیں کہ نعوذ بک ان ننطوی علی غش احد. میرے اللہ مجھے پناہ دے دے اس بات سے کہ میں کسی کے ساتھ ملاوٹ اور دھوکہ کروں. میں کسی کے ساتھ ملاوٹ اور دھوکہ کروں. عزیزان گرامی، جب بات ملاوٹ کی آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ دودھ اور پانی ملا دیا جائے تو یہ کافی ہے، اور یہ ہے نہیں عزیزو. ہر وہ حق کہ جس کے اندر باطل کو ملا دیا جائے یہ غش کہلاتا ہے. ہر وہ حق کہ جس کے اندر باطل کو ملا دیا جائے. لہذا اب جب ہم تجارت کے اصول کو دیکھتے ہیں، چونکہ گزارش کی گئی تھی اور یہ حکم تھا کہ میں تجارت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، اگرچہ وقت زیادہ ہو گیا اور جو وعدہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ میں اترنے کی کوشش بھی کروں گا. یہ غش کیا ہے، یہ ملاوٹ کیا ہے؟ مولا امام سید الساجدین زین العابدین علی بن حسین فرماتے ہیں میرے اللہ مجھے اس ملاوٹ سے محفوظ رکھ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام تو کوئی کاروبار کرتے نہیں تھے، امام کی کوئی دکان نہیں تھی، امام بظاہر کوئی ایسی تجارت نہیں کرتے تھے کہ لوگ آئیں اس کو پیسے دیں اور وہ سامان دیں. پھر بھی امام کہہ رہے ہیں مجھے محفوظ رکھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم کو سکھا رہے ہیں، ہم کو جینا سکھا رہے ہیں. یہ غش کیا ہے، یہ ملاوٹ کیا ہے؟ کہ صاحب ایک تو ملاوٹ یہ ہو گئی کہ آپ نے دودھ میں پانی کو ملا دیا مثال کے طور پہ اور اس کو دودھ کے ریٹ سے آپ نے بیچنا شروع کر دیا.
پانی کو آپ نے جیسے ہی دودھ کے ریٹ میں بیچنا شروع کیا کہ یہ غش ہے، اور اگر کوئی یہ غش یا غش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو روز قیامت اللہ اس کو یہودی اٹھاتا ہے، یعنی اس کا اسلام نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور پیغمبر اعظم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری امت سے نہیں ہے، یہ ہماری امت سے نہیں۔ تو پہلا معاملہ ہوتا ہے معاملات میں ملاوٹ کر دینا۔ لہذا روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر اعظم نے جب مدینے کے اندر حکومت کو قائم کیا، ایک روز بازار کا جائزہ لینے کے لیے نکلتے ہیں کہ دیکھیں بازار کے حالات کیا ہیں۔ پیغمبر نے دیکھا کہ لوگ بازار، ظاہر سی بات ہے پہلے ہفتگی بازاریں لگا کرتی تھیں، آج بھی دیہاتوں کے اندر وہی معاملات ہیں۔ پیغمبر نے دیکھا کہ بازار کا میدان سجا ہوا ہے اور تمام افراد ہیں، تاجر ہیں جو اپنی اپنی اشیاء کو بیچنے کے لیے موجود ہیں۔ ایک شخص ہے جو گندم بیچ رہا ہے، گیہوں بیچ رہا ہے۔ آپ غور فرمائیں پیغمبر کس حد تک رعایت فرماتے تھے۔ آپ جا کے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں کیسے خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ پیغمبر اعظم نے پوچھا یہ گندم تم نے کس ریٹ سے دی ہے، کس حساب سے دی؟ کہتا 2 درہم کلو ہیں، 2 درہم کا 1 کلو یا 5 کلو جو بھی اس زمانے میں رہتا ہو وہ پیمانہ، کہا میں 2 درہم میں دیتا ہوں۔ پیغمبر اعظم نے کہا اجازت ہے کہ میں تیرے گندم کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لوں؟ دو مرجع کرام دوست تھے، بات آئی عرض ضرور کروں گا۔ دونوں نے دیکھیا کہ جب کوئی پہلا مر جائے گا تو دوسرے کے خواب میں آئے گا اور بتائے گا کہ ہوا کیا قبر کے اندر۔ ایک مرجع وقت کا انتقال ہوا، دونوں آیت اللہ العظمیٰ مرجع، دونوں کی تقلید ہوتی تھی۔ ایک کا انتقال ہوا، دوسرا منتظر ہے کہ یہ آئیں گے تو بتائیں گے قبر میں کیا ہوا۔ ابھی اس لیے کہ ابھی تک تو یہ علم الیقین تھا، حق الیقین تو تبھی ہوگا کہ جب دیکھا ہوا کہ منتظر ہے کہ وہ آئے گا بتائے گا کہ صاحب قبر میں کیا ہوا، 1 روز ختم ہوا، 2 روز، 3 روز، 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ، 1 برس ہو گیا، یہ خواب میں نہیں ہے۔ اب یہ پریشان ہے کہ مجھ سے جو وعدہ ہوا تھا اس کی وعدہ خلافی کر دی، یہ تو اچھا نہیں ہوا۔ 1 برس کے بعد اچانک دیکھا کہ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، عجیب حالت اور کیفیت میں خواب میں آتے ہیں۔ انہوں نے پہلا سوال کیا سلام کے بعد، وعدہ یہ تھا کہ جو جائے گا وہ اگلے دن جواب دے گا کہ قبر میں کیا ہوا، کہاں تھے 1 برس سے؟ کہا ایک گناہ کی سزا بھگت رہا تھا۔ میں بالکل عام الفاظ میں بیان کروں گا۔ کہا ایک گناہ کی سزا بھگت رہا تھا۔ یہ پریشان، آپ اور گناہ، آپ اور گناہ، میں نے تو کبھی آپ سے کوئی فعل مکروہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آپ نے کون سا گناہ کیا جو 1 برس تک آپ اس کی سزا بھگت رہے تھے؟ کا معاملہ یہ تھا کہ جب میں ہمیشہ سے تو مرجع نہیں تھا، ہمیشہ سے عالم نہیں تھا، ایک دور ایسا تھا بچپنے کا اور نوجوانی کا کہ جب میں اس تعلیم میں آیا بھی نہ تھا۔ ایک روز میری ماں نے کہا گوشت لے آؤ۔ میں گوشت لینے پہنچا تو قصاب سے میں نے پوچھا یہ گوشت کتنے میں دیا؟ اس نے کہا صاحب 3 درہم 4 درہم جو بھی بتایا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ گوشت باسی ہے، تازہ نہیں ہے، یہ 2 دن پرانا ہے اور اس کی وہ قیمت نہیں ہے جو یہ بیان کر رہا ہے۔ لہذا میں نے اپنے ہاتھ کو اس گوشت پہ پھرایا کہ دیکھوں یہ تازہ ہے یا 2 دن پرانا ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد میں اپنے گھر چلا آیا۔ مجھ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ گوشت صحیح نہیں ہے۔ کہا اس گوشت کو چھونے سے کچھ چربی میرے ہاتھوں میں لگ گئی تھی۔ وہ جو گوشت میں نے ہاتھ پھرایا تھا اس سے کچھ چربی میرے ہاتھ پہ آ گئی تھی، جس کی اجازت میں نے اس قصاب سے نہ لی تھی۔ 1 برس سے اس چربی کا حساب دے رہا ہوں، اس چربی کا حساب دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، آغا بہجت فرماتے ہیں کہ بہشت را بے بہامی دہن، نہ بے بہانے۔ بہشت کو قیمت سے دیا جاتا ہے، بہانے سے نہیں دیا جاتا۔ آمد ایم تا بہا بگیریم، نہ بے ہر بہانے زندگی کو نیم۔ آئے ہیں کہ اللہ سے قیمت حاصل کر لیں، ہر قیمت پہ زندگی نہ گزاریں۔ زندگی گزاریں کہ اللہ سے قیمت حاصل کریں، ہر قیمت پہ زندگی نہ گزاریں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اجازت ہے کہ اس گندم کو میں دیکھوں؟ کہا نبی خدا آپ حاکم وقت ہیں، آپ ہمارے نفسوں پہ اولا ہیں، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ اب جو پیغمبر نے گندم میں ہاتھ لگایا تو کہا تو نے اوپر تو یہ دانے خشک رکھے ہیں مگر یہ اندر سے خیس ہیں، یہ اندر سے گیلے ہیں اور اب ان کا وزن بڑھ گیا ہے، لہٰذا تو یہ غلط کر رہا ہے۔ اب یہ اپنی تیوریوں پہ بل چڑھا کے کہتا ہے تاجر، کہتا ہے نبی خدا میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس بڑے بڑے گودام نہیں ہیں، آج کے الفاظ میں استعمال کروں تو میرے پاس گودام نہیں ہے کہ میں اپنا اناج رکھوں، میں اپنے صحرا کے اندر اپنے کھیت کے اندر ڈالتا ہوں، بارش آئی اس نے خیس کر دیا، اس میں میری کیا غلطی ہے، اس میں میری کیا غلطی؟ پیغمبر نے کہا یہاں تک تو حق پہ تھا کہ تیری کوئی غلطی نہیں تھی، مگر اگر تیرے ذہن میں بے ایمانی نہ ہوتی تو نیچے خیس اور اوپر خشک نہ ہوتے۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ یہ تو نے نیچے چھپا رکھے ہیں گیلے دانے جو تر دانے ہیں، اور ان کو چھپانے کے لیے اوپر تو نے خشک دانے ڈال رکھے ہیں، لہٰذا تیرے اوپر مقدمہ بنتا ہے دھوکے دھڑی کا، تیرا مقدمہ بنتا ہے اس غلط
काम का 3 कोड़े तेरे ऊपर लगाए जाएंगे। इसने पैगंबर के कदमों को पकड़ा, कहा नबी खुदा पहली खता है अगर माफ हो जाए। पैगंबर आजम भी कभी कभी खताओं को माफ करते हैं, इसलिए कि मासूम फरमाते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहते ही खुदा तुम्हें माफ कर दे, तो तुम भी दूसरों को माफ करना सीखो। क्या कहना। पैगंबर ने कहा कि अगर वो अफराद के जिनको तूने ये सामान बेचा है उनके माल को वापस कर दे या उनकी रजायत ले ले, मैं तेरे गुनाह को माफ कर दूंगा। उसके बाद वाक़या तुलानी है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये है दीन और शरीयत को जीने का तरीका, कि इम्तिहान सिर्फ नमाज में जाते वक्त नहीं होता, इम्तिहान सिर्फ रोजा रखते वक्त नहीं होता, इम्तिहान सिर्फ हज और ज़कात के मसाइल में नहीं, बल्कि जितनी मर्तबा हम पलकों को झपकाते हैं ये इम्तिहान खुदा में बसर होती है। इन्नका मसऊलून हत्ता अनिल बुकाए वल बहाइम, रोज क़यामत तुमसे सवाल किया जाएगा। सवाल न सिर्फ ये कि तुम्हारा सवाल, बल्कि बंजर जमीनें और जानवरों के मुताल्लिक भी तुमसे सवाल होगा। बेशक जानवरों के भी मुताल्लिक तुमसे सवाल होगा। किसी ने पूछा कि नबी खुदा ये क्या है, जानवरों से कौन सा सवाल हमसे होने वाला है, जमीनों का कौन सा सवाल हमसे होने वाला है? कब बंजर जमीनें तुम्हारी शिकायत करेंगी, बंजर जमीनें तुम्हारी शिकायत करेंगी कि ये मुझको जरखेज कर सकता था मगर नहीं किया, लिहाजा मुझे इसका तावान चाहिए। वो जानवर कि जिसके ऊपर इसकी निगाहों के सामने जुल्म हो रहा था और इसने उस जुल्म का दिफा न किया, तो याद रखें इसका भी जवाब रोज क़यामत हमें देना होगा। याद रखें अजीजों, ये हमारी छोटी सी जिंदगी है, इसलिए कि क़यामत के दिन आप जानते हैं कुरान कहता है कि दुनिया के 50,000 बरस के बराबर वहां का एक रोज होता है जिसे रोज़े महशर कहा जाता है। कहने को बड़ा आसान है रोज़े महशर एक दिन, मगर ये 50,000 बरस है। उस 50,000 बरस के मुकाबले में जब हम इस दुनिया की जिंदगी को लाते हैं 60 बरस 80 बरस या 100 बरस की जिंदगी, तो ये पलक झपकने के बराबर भी इसकी मुद्दत नहीं है। मगर ये पलक झपकने की मुद्दत के बराबर जो जिंदगी हमें दी है, अल्लाह ने कहा इसमें आमाल करके या तुम अपने आप को मलाइका से ऊपर लेके चले जाते हो, या फिर कल हजर कल कल्ब बलहुम अजल, और कभी ऐसा होता है कि अपने आमाल की बुनियाद पे तुम पत्थर हो जाते हो। इसी इंसान को कुत्ते तक से शबाहत दी गई है कि अगर इंसान राह खुदा को छोड़ दे तो ये उस नजिस जानवर के जैसे हो जाता है, चौपाया हो जाता है, बलहुम अजल, बल्कि उससे भी बदतर हो जाता है। शुअरा तशरीफ फरमाए, अइम्मा किराम ने शुअरा की जो ताजीम बयान की है और जो किताबों में आई है वो सब आप जानते हैं, चाहे वो फरजदक रहे हो, चाहे वो हस्सान हो या कोई भी रहा हो। उलमा और शुअरा जब इन दोनों का मुकाबला होता है तो अइम्मा किराम की सीरत ये दिखाई देती है कि शुअरा को ताजीम ज्यादा हासिल है। आप वजह जानते हैं क्या? ये हमारी अपनी छोटी सी जिंदगी का एक तजुर्बा है। उसकी वजह यह है, उलमा और शुअरा की जिम्मेदारियों में बुनियादी फर्क यह है कि एक आलिम मिंबर पे आने के बाद 1 घंटे की तकरीर करता है, शायद वो असर पैदा न हो अवाम के अंदर कि जो एक शायर के 2 मिसरों से कौम के अंदर उजागर हो। एक शायर होता है जो कौम को बनाता भी है। मैं आपको कोई नसीहत करने नहीं आया, सिर्फ जिम्मेदारी है जिसको बयान कर रहा हूं। आप माशाल्लाह मोमिन है और अहले बैत आपकी इस खिदमत को कबूल करते हैं इंशाल्लाह और करते रहेंगे। लिहाजा शायर के जो अपने 2 मिसरों से कौम को सूरज और चांद तक पहुंचा देता है, वही एक शायर वो भी है जो अपने अकायद को अशआर में शामिल करके पूरी कौम के अकायद को बिगाड़ देता है। लिहाजा हमेशा कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा दुआओं का सहारा लें। किसी आलिम ने क्या कहा है इसके ऊपर न जाइए, दुआओं का सहारा लें, और दुआओं के लिए हमारे पास सहीफ़े सज्जादिया से बेहतर कोई खजाना नहीं हो सकता। इसमें आपको मारिफ़े इलाही मिलेंगे, दुनिया में जीने का तरीका मिलेगा, और इन दुआओं को जब आप अपने अशआर में डालेंगे तो यकीन जाने कि मासूम फरमाते हैं कि जब एक बैत, एक शायर इस दुनिया में हम अहले बैत के लिए लिखता है तो जन्नत में एक बैत उसके नाम का तैयार होता है, जन्नत में एक बैत उसके नाम का तैयार होता है। लिहाजा कबूल शुदा शायरी अहले बैत को कितनी पसंद है वो आप जानते हैं, मगर इस शायरी के साथ अकीदा और ईमान वहां पर होना चाहिए जहां पर होना चाहिए। मैं खत्म कर रहा हूं। हस्सान इब्न साबित का नाम आपने बहुत सुना है। कौन है? गदीर में जिस वक्त मौला मुजाहिदीन को मौला बनाया गया तो ये वो है कि जिसने अशआर की सूरत में पूरे वाक़े को दर्ज किया। पैगंबर ने इसको इनामात दिए, मौला कायनात ने इसको इनामात दिए। बज़ाहिर लगता है कि हस्सान बहुत ऊंची शख्सियत का नाम है, मगर आप जानते हैं कि जिस वक्त मौला कायनात के हक को गस्ब किया गया
اور امام نے حسان سے کہا کہ کم از کم تم تو آ کے گواہی دو کہ پیغمبر نے مجھے اپنا جانشین بنایا. یہ کہتا ہے مجھے سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, مجھے سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, نہ میں آپ کی طرف ہوں نہ ان کی طرف. عزیزان گرامی, یہ وہ راستہ ہے کہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. لہٰذا ایک طرف حسان بن ثابت ہے کہ جس کا ماضی بڑا سنہرا ہے مگر جس کا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے. ایک ذکر اور کرتا ہوں اور یہیں پر اس تقریر کو تمام کرتا ہوں. آپ نے نام سنا ہے زبیر ابن عوام کا. زبیر ابن عوام کون ہے؟ مولا کائنات کا پھپھیرا بھائی ہے, صفیہ کا بیٹا ہے. صفیہ مولا کائنات کی پھوپھی ہے, یعنی مولا کائنات اور زبیر کا رشتہ ممیرے اور پھپھیرے بھائی کا ہے. ایک روز پیغمبر اعظم نے دیکھا کہ زبیر اور مولا کائنات مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. زبیر علی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. پیغمبر نے کہا کہ زبیر, علی کو بہت چاہتے ہو؟ کہا نبی خدا اس کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوا, یہ میرے بھائی ہیں, ولی خدا ہیں, آپ کے داماد ہیں, ان کو نہ چاہوں گا تو کس کو چاہوں گا؟ پیغمبر نے کہا کہ زبیر, اگر میں کہوں کہ ایک روز ایسا ہوگا کہ تمہاری تلوار ہوگی اور علی کے مقابلے پہ تم آگے علی کو قتل کرنا چاہتے ہوگے تو یقین کرو گے؟ زبیر اپنی جگہ سے بلند ہو گیا. نبی خدا کیسی باتیں کرتے ہیں, میرا بھائی ہے علی, میں اس کے مقابلے میں تلوار لے کے آ جاؤں گا؟ بھلا نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں, میں آپ کو جھوٹا نہیں ثابت کرتا مگر یہ نہیں ہوگا, یہ مجھے یقین ہے. زبیر کے اندر 7 فضیلتیں ایسی تھیں جو کسی صحابی میں نہیں تھی. 7 فضیلتیں ایسی تھیں جو کسی صحابی میں نہیں تھی. میں یہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ماضی کیا تھا اس کو نہ دیکھا جائے, اختتام کہاں ہوگا یہ دیکھنا ضروری ہے. لہٰذا ائمہ نے ایمان کے ثبات کے لیے نہ جانے کتنی دعائیں بتائی ہیں کہ اپنے ایمان کو باقی رہ جائے, اس کے لیے دعائیں کیا کرو. بالخصوص دعائے عدیلہ ضرور پڑھا کریں آپ حضرات, کہ دعائے عدیلہ یعنی عدول ہے اللہ کی طرف, کہ انسان اپنے عقیدوں کو اللہ کی طرف پلٹاتا ہے. میرے اللہ, یہ میں تیری ضمانت میں دے رہا ہوں, اس روز کے جب مجھ سے سوال ہو قبر کے اندر, یہ میرے سارے عقیدے مجھے واپس کر دینا. لہذا یہ دعائیں, 2 دعائیں ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. زبیر کی 7 خاصیتیں جو کسی بھی صحابی میں نہیں تھی. میں اہل بیت کی بات نہیں کرتا. کا پہلی فضیلت یہ تھی کہ 16 سال کی عمر میں ایمان لایا. ادھر 15 سال کی عمر میں واجب ہوتی ہے, تکلیف عائد ہوتی ہے, 16 برس کی عمر میں ایمان لایا. جب پیغمبر نے مدینے میں حکومت بنائی تو انٹیلیجنس بیورو کا چیف جس کو بنایا ہے وہ زبیر ابن عوام ہے. جب حکومت بن گئی تو کچھ دشمن بھی پیدا ہوئے, کہا کہ تمہارے اندر یہ ذکاوت ہے, یعنی راز و رموز اسلام کا وارث بنایا زبیر ابن عوام کو. تیسری فضیلت کہ جب مولا کائنات کے گھر میں مولا کائنات کے حق کو غصب کرنے کے بعد بنی ہاشم نے جو میٹنگ کی ہے مولا کائنات کے گھر میں, اس میں آپ نے روایت میں پڑھا ہوگا بنی ہاشم تھے, نام نہیں ملتا, مگر جہاں پہ یہ ملتا ہے کہ بنی ہاشم تھے وہیں لکھا جاتا ہے کہ ایک نام ملتا ہے کہ ان افراد میں زبیر ابن عوام بھی تھے. یعنی بقیہ کا نام نہیں ملتا بنی ہاشم میں کون کون تھا علی کی پشت پناہی کے لیے, مگر زبیر ابن عوام ہے. چوتھی فضیلت کہ جب ظالم نے آ کے مولا کائنات کے گلے میں پھندے ڈالے ہیں تو زبیر کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں تھا, جبکہ قمر بھی موجود تھے, سارے افراد موجود تھے, اور زبیر تھے کہ جنہوں نے تلوار کو نکالا اور نکالنے کے بعد کہا کہ کس میں مجال ہے جو علی کے اوپر حملہ کرے, اور یہ کہہ کہ تلوار لے کے متخلف ثانی کی طرف بڑھے. کسی نے پشت کے اوپر ایک بار کیا, وہیں بے ہوش ہو کے گر پڑے, یعنی مدافع ولایت. آگے بڑھیے, جب حضرت زہرا دنیا سے چلی گئی اور شہیدہ ہو گئی تو جو جنازہ اٹھا ہے اس میں جس میں وصیت تھی کہ میرے فلاں کو نہ بلایا جائے, فلاں کو نہ بلایا جائے, اقربا کو بلایا جائے, تو ان 9 افراد میں کہ جن میں ایک نام ان زبیر ابن عوام کا بھی ہے. یہ فضیلتیں ہیں زبیر کی. مگر آپ جانتے ہیں کہ ادھر مولا کائنات کے حق کو غصب کرنے کے بعد وہ 25 برس کا سکوت کا زمانہ, کہ جو امتحان کا زمانہ تھا مومنین کے. اب میں ختم کر رہا ہوں. اگتے ہوئے سورج کی تو سب پوجا کرتے ہیں. جب مولا کائنات نے 25 برس سکوت میں گزارے ہیں, یہ امتحان کا وقت تھا مومنوں کے کہ اب دیکھیں علی والا کون ہے اور علی کے خلاف کون ہے. اس لیے کہ سب کی عقلیں یہ کہہ رہی تھی کہ علی نے خیبر میں یہ کیا, خندق میں یہ کیا, ہم اور آپ, ہم سب کے جذبات یہی ہیں. علی کو تلوار اٹھانی چاہیے تھی, حملہ کر. کبھی کبھی ہم اپنے ائمہ کو سکھانے لگتے ہیں, علی کو تلوار اٹھانی چاہیے تھی. یہی زبیر چاہتا تھا کہ کسی طرح علی تلوار لے, اور مولا کائنات نے کہا تھا میرا نبی سے وعدہ ہے, وصیت پہ عمل کروں گا, تلوار نہیں اٹھا سکتا. اس 25 برس میں یہ اتنا لاشعور ہو گیا, اور مولانا نجل العقا نے فرمایا کہ زبیر ہمیشہ تھا اس وقت تک کہ جب تک اس کے یہاں وہ عبداللہ جیسا خناس پیدا نہیں ہوا تھا. بعض وقت بعض کی اولاد جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہیں, بعض کا مال ہوتا ہے جو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے, بعض کی اولادیں ہوتی ہیں. مولانا نے فرمایا کہ منا ہم میں سے تھا, وہ ہم میں سے تھا اس وقت تک کہ جب تک عبداللہ اس کے یہاں پیدا نہیں ہوا تھا. عبداللہ ابن زبیر کہ جس کی آپ جانتے ہیں کہ میراث کتنی تھی, میراث اتنی تھی کہ جس وقت عبداللہ ابن زبیر مرا ہے تو اس کے سونے کو کلہاڑیوں سے کاٹ کے اس کی اولاد کو بانٹا گیا ہے. یعنی اس نے کتنا کرپشن کیا ہوگا.
تو مولا کائنات کا وہ جو 25 برس کا عرصہ تھا اس میں زبیر سے مولا کائنات سے دور ہوا، اور ایک وہ موقع آیا کہ جب 25 برس کے بعد مولا کائنات کے ہاتھوں میں حکومت آئی تو پہلی جنگ جو مولا کائنات نے کی ہے اس جنگ کو شروع کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ جس کا ہے اس کا نام ہے زبیر۔ ام المومنین کہ جو حج کے ارکان کو انجام دینے کے لیے گئی ہیں، عمرے کے لیے گئی ہیں، طلحہ اور زبیر یہ جاتے ہیں، ان کو بہکاتے ہیں۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو شیطانوں کو بھی بہکا دیتے ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ جو جہنم کے 7 طبقے ہیں، شیطان چوتھے، بڑی تعجب آور بات ہے، شیطان کا آپ تصور کریے کتنا گناہ گار ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ یہ چوتھے طبقے میں رہے گا۔ معصومین فرماتے ہیں کہ جو 7 طبقے ہیں اسفل السافلین، یہ خود چوتھے طبقے میں رہے گا، مگر اپنے ماننے والوں کو اسفل السافلین 7ویں تک پہنچا دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ وہ انسان ہے جو 7ویں طبقے تک پہنچتا ہے، جبکہ جہنم میں شیطان کا مقام کیا ہے؟ چوتھا طبقہ ہے۔ تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ برا اپنے بنانے والے کو اپنے سے زیادہ برا بنا دیتا ہے، اور یہ ہم نے دیکھا کہ جو برا تھا اس نے جس کو بنایا وہ اس سے زیادہ برا ہو گیا اور مولا کائنات کے حق کو غصب کر لیا۔ لہٰذا اب جو جنگ جمل کا موقع آیا اور اب تلوار لے کے جب بڑھا ہے صحرا میں، مولا کائنات نے زبیر کو دیکھا، کہا زبیر تمہیں یاد ہے ایک روز نبی خدا نے کہا تھا تم میرے سامنے تلوار لے آؤ گے؟ اب یہ چوکا، یہ تو واقعاً بھول گیا تھا، یہ بہانے کر رہا تھا۔ اس کو جو ہوش آیا اس نے تلوار کو میان میں رکھا اور اب اس نے یہ قصد کیا کہ یہ علی سے جنگ نہیں کرے گا۔ جیسے واپس پلٹ کے آتا ہے عبداللہ ابن زبیر تانا دیتے ہوئے کہتا ہے کیا ہوا؟ علی کی تلوار سے ڈر لگ رہا ہے، علی کی تلوار سے ڈر لگ رہا ہے، کہ ڈر نہیں لگ رہا لیکن اب علی سے جنگ کرنے والا نہیں ہوں۔ اور یہ کہہ کہ صحرا میں جانے لگا۔ جب صحرا میں یہ گیا تو مولا کائنات کے سپاہیوں میں سے ایک شخص نے دیکھا زبیر جا رہا ہے، تلوار سے قتل کیا، دوڑتا ہوا یا علی جائز جائز، انعام چاہیے انعام۔ مولا نے کہا کہ کاہے کا انعام؟ کیسا انعام؟ کہ میں نے آپ کے دشمن کو قتل کر دیا۔ کہ کون دشمن؟ کہا زبیر ابن عوام کو قتل کر دیا، قتل کر دیا میں نے، مار دیا، پوری جنگ آپ سے لڑنا چاہتا تھا۔ امام نے فرمایا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ مولا کائنات کے ساتھ جو افراد تھے انہوں نے کہا کہ مولا وہ مقتول جہنمی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، امام وقت کے مقابلے پہ آیا تھا، یہ قاتل کیسے جہنمی ہوا؟ کہا وہ بعد میں پتہ چلے گا۔ جب جنگ نہروان ہوئی اور پھر نہروانیوں کے لاشوں کو امام نے تلاش کرنا شروع کیا تو اب چاہنے والے سے کہا دیکھو یہ وہی شخص نہیں ہے جس نے زبیر کو مارا تھا، پیغمبر نے کہا تھا القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ سوال یہ ہے کہ زبیر جب جنگ نہیں کرتا پھر جہنمی کیسے ہو گیا؟ یہ تو بدل گیا تھا نا، اس نے جنگ نہیں کی۔ عزیزان گرامی بس اسی جملے پہ میں تقریر کو تمام کرتا ہوں، صرف حق کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے۔ آج متوجہ، صرف حق کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے جو آتے ہیں ہرے ہرے صافے لگا کر ہمارے ممبروں پہ بیٹھ کے کہ صاحب ہم نے حق کو پہچان لیا، اور ہم بڑے محظوظ ہوتے ہیں پیسے دے دے کے پڑھوا رہے ہیں کہ صاحب یہ لے لیجئے اور ہمارے یہاں پڑھ دیجئے، یہ پڑھ دیجئے۔ یاد رکھیں کہ جتنا شیعت کو نقصان، امام صادق کی حدیث ہے، جتنا امامت کو نقصان صوفیت نے پہنچایا اتنا کافروں نے نہیں پہنچایا۔ اس لیے کہ انہوں نے لباس پہنا اہل بیت والا، کام کیا ان کے والے، انہوں نے اہل بیت سفیان ثوری، وقت ہوتا میں بیان کرتا، میں تمام کرنا چاہتا ہوں، میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا 3 مرتبہ جب تک کہہ نہیں لیتا ختم نہیں کرتا ہوں۔ صلوات نے حق پہچان لیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب حق کو پہچان لیا تھا تو جو تلوار ابھی علی کے خلاف تھی اب علی کے ساتھ ہوتی۔ اگر علی کی طرف آگے جنگ پہ آ جاتا تو نہ جنگ ہوتی اور نہ یہ مارا جاتا اور نہ مسلمان ایک بڑی جنگ سے روبرو ہوتے۔ پر یہی فرق ہے زبیر اور زہیر میں۔ زہیر عثمانی ہے، زہیر قین عثمانی مسلک کا، اتنا شدید مخالف ہے، کہتا ہے کہ میں ہوں عثمانی مسلک کا ہوں، اور جب یہ حج پہ جا رہا ہے مولا کائنات کا فرزند کربلا کی جانب تو اتنا احتیاط سے کام لے رہے ہیں زہیر کہ حسین سے کسی طرح ملاقات نہ ہو کہ نبی کا فرزند بلا لے گا تو جانا پڑے گا۔ ایک صحرا میں معلوم یہ ہوا کہ زہیر کا خیمہ لگا ہوا ہے، کہ عباس میں چاہتا ہوں ملاقات کروں، کا مولا آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے، جائیے، یہ آئے جلدی ختم کر رہا ہوں۔ آئے دروازے پہ دق الباب کیا، آواز دی، انہوں نے کہا کہ میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ زوجہ نے کہا زہیر کی کہ پیغمبر کا نواسہ تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، رد نہ کرو، جاؤ، تمہیں مدد نہیں کرنی مدد نہ کرنا، لیکن کم از کم دیکھو تو کہنے کیا آیا ہے۔ اب جو زہیر آئے امام سے ملاقات کرنے کے لیے، امام نے نہ جانے کون سی وہ بات کہی کہ ابھی تک جو تلوار میان میں تھی وہ تلوار کو بے میان کر کے کہتے ہیں کہ اب جب تک یہ زہیر زندہ ہے تب تک فاطمہ کے لال پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اپنی زوجہ سے کہا تجھے طلاق دیتا ہوں، آزاد کرتا ہوں۔ زوجہ پریشان، ابھی تک آپ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ 2 دقیقوں میں ہوا کیا؟ عزیزان گرامی، حق کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے، عملی طور پہ اقدام کو اٹھانا،
اور قدم بڑھانا یہ نہایت ضروری ہے، ورنہ پوری زندگی زبیر علیہ السلام تھا، وقت آخر لعنت اللہ بنا، اور یہ زہیرقین جو پوری زندگی معاذ اللہ لام اور عین تھا، وہ وقت آخر علیہ السلام بن کے قیامت تک ستاروں کی طرح دعا ہے۔ سب سے پہلے معذرت ہے، تقریر طویل ہو گئی، نہیں ہرگز نہیں، خداوند عالم سے گزارش ہے، دعا ہے، التماس ہے معبود اس محفل کے صدقے میں، اس زمان و مکان کے صدقے میں، مومنین کے قلوب کے صدقے میں کہ جو مثل کعبہ ہوا کرتے ہیں بار الہ، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار موجود ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما، جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شامل ہونے کی توفیق مرحمت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد